شب برات 5 لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی۔ یہ چاہے جتنی عبادتیں کر لیں، جتنے روزے رکھ لیں، جتنی نمازیں پڑھ لیں، پوری رات پیشانی مٹی میں رگڑتے رہیں، پھر بھی ان کا رونا قبول نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ میرے کریم نبی نے فرمایا، صحابہ میں قیامت کے دن ہر ایک گنہگار کی سفارش کروں گا، مگر ان 5 گنہگاروں کی سفارش نہیں کروں گا۔ سفارش کرنا تو رہی دور کی بات، محمد ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، قسم خدا کی آج بھی ہم سب اسی ایک امید پر جی رہے ہیں کہ قیامت کے دن وہ ہستی ہماری طرف بس ایک نظر دوڑائے گی، ایک نظر ہم پر ڈال دے گی اور ہم غریبوں کا، ہم گنہگاروں کا کام بن جائے گا۔ مگر میرے بھائیوں، کبھی سوچا ہے اگر اس دن وہ ہستی ہمارا گناہوں میں ڈوبا ہوا چہرہ دیکھنا گوارا ہی نہ کرے، بتاؤ تو صحیح اس دن ہم کہاں جائیں گے؟ میرے بھائیوں، مسئلہ یہ نہیں کہ ہم گنہگار ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم گناہ پر فخر کرتے ہیں، مسئلہ یہ نہیں کہ ہم پھسل جاتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم پھسلنے کے بعد شرمندہ نہیں ہوتے، مسئلہ یہ نہیں کہ ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم غلطی کو بھی درست ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، ہم گناہ بھی کرتے ہیں اور پھر اس کے لیے دلیلیں بھی گھڑتے ہیں، ہم ضمیر کی خلش کو ہنسی میں اڑا دیتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان رحمت سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کو گنہگار بندہ برا نہیں لگتا، اللہ کو بدکار بندہ برا نہیں لگتا، اللہ کو وہ بندہ برا لگتا ہے جو گناہ کے بعد بھی بے پرواہ رہے۔ میرے بھائیوں، اگر دل میں ندامت ابھی بھی باقی ہے تو راستہ ابھی بھی بند نہیں ہوا۔ جس ہستی کی ایک نظر نجات کا دروازہ کھول دیتی ہے، وہی ہستی فرما رہی ہے، صحابہ قیامت کے دن ہر ایک گنہگار کی سفارش کروں گا، مگر 5 لوگوں کی سفارش نہیں کروں گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، سنیا وہ کون سے لوگ ہیں جن کی آپ قیامت کے دن سفارش نہیں کریں گے؟ تو میرے کریم نبی نے فرمایا پہلا وہ شخص جو ساری زندگی شراب پیتا رہا اور پھر شراب پیتے پیتے بغیر توبہ کے مر گیا۔ صحابہ گواہ رہنا، کل قیامت کے دن محمد اس کی سفارش نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، ایک لمحے کے لیے غور کرو، یہ گناہ صرف پیالے تک محدود نہیں رہتا، یہ آہستہ آہستہ انسان کی غیرت، حیا اور عقل سب چھین لیتا ہے۔ شرابی کے بچے باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیموں کی سی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ارے اس بیٹی کا کیا قصور جس کے لیے لوگ رشتہ مانگنے نہیں آتے؟ اگر کوئی آ بھی جائے تو صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ بھائی ہم اس لڑکی کو قبول نہیں کریں گے کیونکہ اس کا باپ شراب پیتا ہے۔ ہائے، چاند جیسی خوبصورت بیٹی کی زندگی کو باپ کے نشے نے تباہ کر دیا۔ میرے بھائی، کوئی حافظ کی ماں کہلاتی ہے، کوئی قاری کی ماں، کوئی حاجی کی ماں، کوئی غازی کی ماں۔ یہ بتا کہ تیری ماں کس کی ماں ہے؟ اور کہیں وہ شرابی کی ماں تو نہیں، کہیں وہ نشئی کی ماں تو نہیں۔ اگر آج وہ شرابی کی ماں کہلائی جا رہی ہے تو تیری وجہ سے کہلائی جا رہی ہے۔ یہ نام اس نے خود نہیں چنا، یہ نام تو نے اسے دیا، مگر آج معاشرہ اسے تیرے گناہ کے نام سے پہچانتا ہے، آج معاشرہ اسے تیری شراب کے نام سے پہچانتا ہے کہ یہ شرابی کی ماں ہے۔ سوچ، جب لوگ تیرے نام کے ساتھ تیری ماں کو یاد کرتے ہوں گے تو ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ جب کوئی تیری ماں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہوگا کہ یہ شرابی کی ماں ہے، بتا تو صحیح اس وقت ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ اس لیے تو میرے کریم نبی نے فرمایا جو شراب پیے گا قیامت کے دن محمد اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، دوسرا کون سا شخص ہے؟ یا رسول اللہ، دوسرا کون سا شخص ہے جس کی آپ قیامت کے دن سفارش نہیں کریں گے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا، دوسرا وہ شخص جو ساری زندگی ماں باپ کو دکھ دیتا رہا، ساری زندگی ماں باپ کو درد دیتا رہا اور پھر ماں باپ سے صلح کیے بغیر مر گیا۔ صحابہ گواہ رہنا، محمد قیامت کے دن اس کی سفارش نہیں کرے گا۔ وہ ماں جس نے تجھے پہلی بار چلتے دیکھا تو اللہ کا شکر ادا کیا، آج وہ ماں تیرے لہجے سے ڈرتی ہے، تیرے سامنے ڈر ڈر کے بات کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، وہ ماں جس نے تمہیں اپنی گود میں رکھ کر تمہیں ہر خوف سے بچایا، آج وہ ماں تیرے لہجے کے خوف میں جی رہی ہے۔ پھر ایک دن ایسا آتا ہے جب ماں کا بستر خالی ہو جاتا ہے، باپ کی آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاتی ہے۔ جب ماں باپ چلے جاتے ہیں تب اولاد کو یاد آتا ہے کہ ایک بار گلے لگانا باقی رہ گیا تھا، ایک بار معافی مانگنا رہ گیا تھا۔
ایک بار امی آپ ٹھیک ہے نا، ابو آپ ٹھیک ہے نا، آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، بس یہ پوچھنا باقی رہ گیا تھا۔ مگر اس دن نہ ماں سنتی ہے نہ باپ سنتا ہے، اس دن صرف قبر کی مٹی ہوتی ہے اور اولاد کے ہاتھوں میں صرف پچھتاوا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، سونیا تیسرا کون سا شخص ہے جس کی آپ سفارش نہیں کریں گے؟ سفارش کرنا تو رہی دور کی بات، قیامت کے دن آپ اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ میرے رسول کریم نے فرمایا، صحابہ تیسرا وہ جو اپنی 3 انچ کی پیشانی اللہ کے سوا کسی غیر کے آگے جھکاتا رہا، اللہ کے سوا یہ 3 انچ کی پیشانی کسی غیر کے آگے جھکاتا رہا اور جھکاتے جھکاتے بغیر توبہ کے مر گیا۔ صحابہ یاد رکھنا، قیامت کے دن محمد اس کی سفارش نہیں کرے گا۔ وہ سر جسے صرف رب کائنات کے آگے جھکنا تھا، مگر جب انسان اسے دولت کے آگے جھکا دیتا ہے، کسی طاقتور کے آگے وہ سر جھکا دیتا ہے، کسی منصب، کسی رتبے یا اقتدار کی کرسی کے آگے جھکا دیتا ہے، تو دراصل وہ اپنی عزت کو خود اپنے ہاتھوں سے مٹی میں ملا رہا ہوتا ہے۔ یہ بات دل میں بٹھا لو، پیشانی اگر بچانی ہے تو صرف اللہ کے آگے جھکاؤ، کیونکہ جو سر اللہ کے سوا کسی اور کے آگے جھک گیا، وہ سر قیامت کے دن اللہ کے حضور اٹھنے کے قابل نہیں رہے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، چوتھا کون سا شخص ہے؟ چوتھا کون سا شخص ہے جس کی آپ قیامت کے دن سفارش نہیں کریں گے؟ میرے رسول کریم نے فرمایا، صحابہ چوتھا شخص ہے رشتے ناتے توڑنے والا، لوگوں کے دلوں میں نفرت کے بیج بونے والا، میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کروانے والا۔ یہ وہ بدقسمت شخص ہے، قیامت کے دن محمد سفارش کرنا تو رہی دور کی بات، اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔